أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ساڑھے واسطے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جمعۃ المبارک دی اس بابرکت محفل کے اندر اساں سارے ایک ایسے پروگرام دے وچ شریک ہاں جس دا مقصد انہاں چار خوش نصیب بچیاں دی دستار بندی ہے جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے ناظر قرآن مجید پڑھن دا شرف عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں دی زندگی علم دے اندر برکتاں عطا فرمائے، انہاں دے والدین، عزیز و اقارب اور رشتہ دار اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بھی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جس درسگاہ دے اندر انہاں قرآن پڑھیا اور خاص طور سے
ساڈے انتہائی عزیز مولانا محمد امان اللہ صاحب نے انہوں نے قرآن پڑھایا، اللہ انہوں نے علم و عمل کے اندر مزید اخلاص اور برکت عطا فرمائے۔ توحید و سنت کا ایک گلشن اور ایک مسجد اور ایک ادارہ اور ایک ڈیرہ جس کی بنیاد استاد العلماء شیخ التفسیر خادم القرآن میرے اور ساڑھے واسطے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا محمد امین رحمت اللہ علیہ انہوں نے جڑی سی گلشن کی بنیاد رکھی ہے، اللہ قیامت تک اس کو آباد و شاد رکھے اور اللہ اس کی پورا ثواب ہماری روح عطا فرمائے۔ انہوں نے فرزند بیٹے مولانا محمود الحسن نعمانی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اخلاص کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ بنا ساتھیاں ایک پروگرام کروایا، آج اس پروگرام کے اندر شریک نے انہوں نے محنت کے نال یہ پروگرام ہو رہا، اللہ انہوں نے محنت کی بھی قبول فرمائے۔ اتھے آمن تو بعد ایک بڑی افسوسناک خبر سنی کہ ساڑھے اس مسجد خطیب اور مدرس مولانا امان اللہ صاحب کے چچا اچانک انتقال کر گئے۔ میری انہاں واسطے بھی دعا ہے کہ اللہ انہوں کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آج دی چکے تقریب اور یہ مجلس قرآن دی نسبت کے نال منعقد ہو رہی ہے، تو میں بھی یہ چاہنا کہ چند ایسی گلاں ساڈی خدمت کے اندر پیش کراں اور چند ایسی ضروری چیزاں ساڈے سامنے رکھاں جنہ چیزاں دے نال اور جس گفتگو دے نال اور جس الفاظ دے نال اساں سارے لوگ اور سارے حاضرین اور اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں، اللہ انہوں نے سینے قرآن کے علوم دے نال منور فرما دے۔ اس کائنات اور اس پوری دنیا کا ایک دستور ہے اور ایک طریقہ ہے کہ اس دھرتی سے اٹھتے اور اس کائنات سے اٹھتے جدن بھی کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشین بنائی، کوئی آلات بنائے، کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی مشینری بنا دیتی، تو وہ بناون والا جڑا اس چیز کو بناندا وہ اس شے کو بنا کے لوگاں دے انہیں حوالے نہیں کر دیتا، اس چیز سے استعمال کا طریقہ بھی وہ دسیندا کہ اس کو استعمال کیویں کرنا۔ موٹر سائیکل بنا دیتی تو اس نے دس دیتا کہ اس کو استعمال کیویں کرنا، اس کو چلاون دا طریقہ کیے وے، اس کو استعمال کرن دا طریقہ کیے وے۔ تو ساڑھے گھراں دے اندر فریج ہے، اے سی ہے، اور بڑیاں چیزاں ہیں،
جیڑے تسا وہ چیز خریدتے ہو نا دکاندار کو یہ بھی پوچھتے ہو کہ اس کو استعمال کیوں کرنا، تو وہ تسا نال یا کہا بھی دے دے گا اس کو پڑھ لو، اس دے وچ استعمال دا طریقہ لکھیا ہوا ہے، یہ دنیا دا دستور ہے اور طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جڑے کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا، تو اللہ نے نال انسان کو ایک چیز بھی دسی کہ میں تن کس مقصد واسطے پیدا کر رہا تو اپنی زندگی کتنی استعمال کرنی ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، زندگی کتنی گزارنی ہے، کیوں بھئی آسان پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ زور نہ بولو۔ جس بندے کو اپنی زندگی دے استعمال دا طریقہ نہیں آیا، اس کو نہیں پتہ چلے کہ میں زندگی کتنے بسر کرنی ہے، اس کی زندگی اور حیوان کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ انسان کو اللہ نے جڑا مقام عطا کیا، اللہ نے جڑا انسان کو مرتبہ و فضیلت عطا فرمائی، اس بنیاد کے اوپر کہ انسان زندگی اس طرح بسر کرے جی میں میرا رب چاہے۔ ہوں ہر بندے کو اللہ نہیں دسنا نا پہ زندگی ہی گزارنی دے، نہ میں دسیا نہ تسان دسیا نہ کسی عالم نے دسیا نہ کسی بڑے مفتی نہ کوئی بڑا محدث نہ کوئی ملک نہ کوئی چودھری نہ کوئی رئیس، ہر حکم اللہ نہیں دستے، یہ سارے طریقے اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسے واسطے پیغمبر دنیا دے وچ آندے ہیں کہ وہ اللہ دا پیغام لے کے تے لوگاں تک پھر اللہ نبیوں نو کتاباں عطا فرماندے ہیں، اس وقت سے مناسبت نال جس دور دے اندر وہ پیغمبر دنیا دے وچ تشریف لے آندے، اللہ اس دور دی مناسبت نال لوگاں دے حالات دے مطابق کتاباں عطا فرماندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کڑی کتاب عطا فرمائی ہے، تورات، حضرت داؤد زبور، حضرت عیسیٰ انجیل، حضرت ابراہیم نو صحیفے عطا فرمائے، تے جلے آمنہ دے لال دی واری آئی، کائنات دے سردار دی واری آئی، امام الانبیاء دی واری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جڑی کتاب اساں تینوں عطا کر رہے ہیں، اس جیسی کتاب نہ پہلے کسی نبی کو ملی ہے نہ تیرے بعد کسی کو ملنی ہے۔ تیری نبوت بھی سب تو اعلیٰ، تیرا مقام بھی سب تو اعلیٰ، تیری شان بھی سب تو اعلیٰ، اور جڑی اساں تینوں کتاب عطا کر رہے ہیں وہ بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ ہن قیامت تک آمن والے انسان اور قیامت تک آمن والی مخلوق انہوں نے کسی اور کتاب کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی کامل اور مکمل کتاب ہے کہ جڑا اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا اور ایک دفعہ اس کو سمجھ لے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بڑھا دیں گے کہ آخرت بھی بڑھا دیں گے۔ یہ بڑی کامل کتاب ہے، بڑی مکمل کتاب ہے، اور اس کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ جڑا دین اساں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیتا تے وہ دین دنیا دے اندر چلدا آیا، نبی آندے رہے، دین دے اندر تبدیلی ہوندی رہی، ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر انبیاء دنیا دے وچ آئے، اللہ دا پیغام لے کے آئے،
طریقے بدلتے رہے، احکام بدلتے رہے۔ میرا پیغمبر یہ دین اس انتظار دے اندر آئی کہ آمنہ دا لال آوے، دین نو بھی تیری انتظار ہے میرے پیغمبر، بس جلے تو دنیا دے وچ آ گیا ہن اسا دین نو دنیا دے وچ مکمل کر دیتا ہے۔ ایک اتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ اس کو بعد نئے کسی دین دی ضرورت۔ یہ کتاب بڑی کامل ہے، یہ کتاب بڑی مکمل ہے، یہ کتاب بڑی اعلیٰ ہے، یہ کتاب بڑی افضل ہے۔ اس کتاب کی دنیا کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے رب کا کلام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے، جی میں میرے رب کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، انہار میرے رب کی کتاب بھی بے مثل اور یہ ساڑھے واسطے بڑی بدقسمتی ہوئے گی کہ اللہ سان اتنی عظیم کتاب عطا کرے، اللہ سان اتنی اعلیٰ کتاب عطا کرے، اور اللہ اتنی فضیلت والی کتاب عطا کرے کہ جس کتاب سے نازل ہونے کے بعد اور اس کتاب سے اترنے کے بعد جس جماعت نے اس کو پڑھیا، جس گروہ نے اس کو پڑھیا، میرے نبی نے یارہ نے اس کو پڑھیا، میرے نبی نے صحابہ نے اس کو پڑھیا، اللہ نے اس جماعت کو اتنی فضیلت عطا کی تھی کہ قرآن نے انہوں نے صداقت، فلاح، کامیابی اور انہوں نے صفات کا تذکرہ اپنے پاڑیاں کے ورقیاں کے اندر کر دیتا، اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اولئک حزب اللہ، ایک جماعت تیری ہے، فوج میری ہے، یہ فوج میری ہے، یہ میرے فوجی میرے پیغمبر انہوں نے کچھ نہ آکھے، انہوں نال ناراض نہیں ہونا، انہوں نال اعراض نہیں کرنا میرے پیغمبر، منہ نہیں بولنا میرے پیغمبر۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر خیال کرے اے جڑے تیرے یار، تیرے ساتھی، تیری کتاب پڑھنے والے، اے قرآن دے طالب علم، اے جڑے تیری محفل دے وچ بیٹھے ہوئے، تے تیری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، تب خیال کرے میرے پیغمبر انہوں نے وچوں کسی نو اپنی محفل دے وچوں اٹھائیں نہیں، دور نہ کرے، انہوں نے اٹھا کے کسی اور نو محفل دے اندر جگہ نہ دے میرے پیغمبر۔ حالانکہ استاد نو یہ حق ہوتا کہ شاگرد نو اٹھا دے، استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، لیکن اللہ فرما دے میرے پیغمبر شاگرد کا تیرے ہیں فوج میری ہے، شاگرد تیرے ہیں فوج میری ہے۔ خیال کرے میرے پیغمبر انہوں نے اپنی محفل کے وچوں اٹھاوے نہیں، انہوں نے دور نہ کرے۔ یا اللہ تینوں انہوں نے کیڑی ادا پسند آ گئی ہے، کس وجہ کو انہوں نے محبت کرنا؟ اللہ فرمانے اس واسطے یدعون ربہم، میں نے محبت اس واسطے کہ ایک پکار دیں تک کہنوں پکار دے ہیں اللہ، پکار کس کی کرتے ہیں؟ مشکل ہوئے، تکلیف ہوئے، مصیبت ہوئے، پریشانی ہوئے، دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے، انہوں دی توجہ کہنے والے پاسے ہے اللہ ہے پاسے ہے۔ یہ تو مسئلہ جڑے سورہ قرآن دا خلاصہ ہے، یہ تو مسئلہ جڑے سورہ قرآن دا نچوڑے نچوڑ جس کی وجہ تو اللہ نے صحابہ نال محبت ہے، وہ کیڑا مسئلہ؟ یدعون، ہاں بولو بولو، یدعون ربہم، پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ مانگنا کس سے ہے؟ امیدیں کس سے وابستہ کرنی ہے؟ دامن کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ دل دے وچ امیداں دی مرکز کس کو بناونا ہے؟ کیوں بھائی؟ بندہ اسے نال امیدہ لینا ہے جتوں کچھ ملن دی امید ہوئے،
ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ ایسے دروازے تے بہندا جتھے آکھے میں میرے کول کدے آ گیا، میں تو آپ کو تاج ہوں، میں تو آپ بے روزگار ہوں، میرے کول کیے ملنا؟ اللہ نے فرمایا کائنات والو، او کائنات کے انسانوں، ادھر ادھر نہیں جانا۔ کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ پوری کائنات میرے دروازے کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ سارے میرے فقیر ہیں، سب میرے منگتے ہیں، سب میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ کیونکہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے کو وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک نبی کا واقعہ ذکر کراں، ایک ایک نبی کا واقعہ ذکر کراں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے اور امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صحابہ کو صلی اللہ نے جتنے واقعات ذکر کیتے، جتنے نبیوں نے حالات ذکر کیتے، میں نے کعبے دے رب کی قسم ہے اور میں بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا، کسی نبی کے واقعہ کے اندر اللہ نے ایک چیز نہیں چھوڑی، ہر نبی نے واقعہ کے اندر اللہ نے ایک چیز ضرور بیان کی ہے کہ اس نبی نے اتنے جدن بھی مشکل آئی، جدن بھی تنگی آئی، جدن بھی وہ نبی پریشانی کے اندر آیا، اس نے پکاریا تھا، کس نے پکاریا ہے؟ کیوں بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر کن پکاریا ہے؟ بولو بولو، کن پکاریا ہے؟ ربنا ظلمنا وإن لم وترحمنا لنکونن۔ حضرت نوح نے کشتی کے اندر کن پکاریا؟ بولو بولو، پڑھتے جاؤ میرے نال، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے کلزم کے اوپر کھلو کے کن پکاریا؟ کلا ان معی ربی، میرے نال میرے رب کی ذات ہے۔ ایک مچھلی والا پیغمبر، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ وہ مچھلی والے پیغمبر کو بھی یاد کرو جب وہ 3 اندھیروں کے اندر تھا۔ کتنے اندھیرے؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوں؟ کتنے اندھیروں میں؟ 3، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کی گہرائی کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی اپنے رب کو پکار کے کہتا ہے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک۔ تم اس کلمے دا لفظ کٹویں دے ہو یا کونے کٹویں دے ہو؟ ہاں جی کہنے کون؟ طالبان مولویاں گکڑا پھرے دے، گکڑا تے جی میں طالب پڑھ دے سن پتہ کنی آ پڑھ دے، انہاں کی لکھ پڑھنا ہے، لکھ تھوڑی کٹوائے کرو تے اس کو میں نے نال زیادہ سمجھا، لکھ تھوڑے کٹوائے کرو تے اس واسطے آیا ہے لکھ کٹوا دو۔ برکت ہے قرآن کے اندر، میں نے انکار نہیں ہے، پتہ کل لکھیا ہے کہ مولوی آدم قرآن نہ پڑھے تو کوئی بڑے اساڑے ہوتے اعتراضات ہوتے ہیں جی۔ برکت ہے قرآن کے اندر، لیکن ایک گل سن لو، قرآن کتاب برکت بعد میں ہے، کتاب ہدایت پہلے ہے۔ برکت بعد ہے، ہدایت پہلے ہے۔ ذرا سنیا تھا کرو اس کلمے کا معنی کیے، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ اور معبود کے معنی کریں دے معبود کا جس کی کہ کسی ویلی عبادت۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی کیڑی عبادت کریں دے پیا ہے؟ واہ جی واہ، جزاک اللہ۔ ان علماء نے سنے آیا اور بڑے بڑے شیخ و تفسیر کو سنے ہویا ہے، تو کیوں نہ آوے گا؟ کیڑی عبادت کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے پہ ہیں جی، روزہ رکھتے پہ ہیں، کوئی حج کرتے پہ ہیں، باتیں کیوں آپ نے لا الہ الا انت معلوم ہوتا الہ دا میں نے کہ جس کو غائبانہ حاجات کے اندر پکاریا جائے، کہ جس کے بارے یہ عقیدہ رکھیا جائے کہ میری مشکل دے وچ اور اس
مشکل مقام دے اوتے میری پکار سنن والا بھی ہوا کہ میری مشکلات کو دور کرنے والا بھی ہوا. یہ میرا الہ ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک، اور تیری ذات کس تو پاک ہے؟ شریکاں، کس تو پاک ہے؟ شریکاں تو. اللہ مجھ کو شریک چنگے نہیں لگتے، تو سان بھی نہیں چنگے لگتے شریک. کیوں پہ لگتے ہو چنگے لگتے ہو؟ آدھے شریک ساڑھے شریک ساڑھے برابر تو ہو بچے، ساڑھی غیرت کے خلاف، ساڑھی غیرت اس کو برداشت. اللہ دن اگر تیری غیرت برداشت نہیں کرتی تو میری غیرت بھی برداشت نہیں. میں نے بھی شریک نہیں چنگے لگے. آدھے اللہ دے پیارے جو ہے، سن دے رہا ہوں، یہ اللہ دے پیارے جو ہے، اللہ دے رنگے ہوئے، انہاں بڑیاں عبادتاں کیتی ہویاں جی، انہاں اللہ نو بڑا راضی کیتا ہویا. میں ایک مثال دینا وقت سان چنگی طرح سمجھ آسی. تو ساڑھی عزت کا مسئلہ ہے. ایک انسان دی شادی ہوئی، اسے گھر دی بیوی آ گئی، میاں بیوی کا ایک آپس سے تعلق ہے جڑا اللہ نے قائم کیتا ہے. انسان دے جڑا سب کا بھرا ہوندا، سب کا خاوند دا، وہ اپنی غیرت کے اندر بھرا بھی برداشت کرتا ہے جی؟ زور دا بولو یار، برداشت کرتا ہے. اٹھے کیوں نہ یادے بڑا پیارا یار، کوئی حرج نہیں، میرا بڑا پیارا، اس پہ میرے ہوتے بڑے احسانات ہیں، اس میں پالیا پوسیا وڈا کیتا، میرے نام بڑا تعلق ہے. بندادا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے. اگر تم اپنے سکے بھرا دو اپنی غیرت میں بھی شریک نہیں کرتا، اللہ بھی اپنی صفت کے اندر نبیوں کو شریک نہیں کرتے. بے شک کتنے پیارے کیوں نہ ہوئے، کتنے محبوب کیوں نہ ہوئے، میرے اللہ کی صفتہ کے اندر کوئی بھی شریک. اسی واسطے قرآن نے مشرک اور زانی کو اکٹھا ذکر کیتا ہے. سورت نور پڑھو 18واں پارہ، گھراں دے وچ جا کے ترجمہ ویکھنا. اللہ نے سورت نور کے اندر ذکر کیتا. اللہ نے فرمایا زانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی انسان، بدکار انسان جڑا زنا کرتا، بدکاری کرتا، اگر اس کا نکاح کراونا پڑے نا تب انہی ہار کوئی عورت ڈھونڈو، اسے دے مزاج دی کوئی عورت ڈھونڈو. یا اللہ اگر مزاج دی نہ ملے، اللہ فرمانے پر مشرک عورت نال نکاح کروا. کہنے نال جی یا اللہ کیوں مشرک نال کیوں؟ اللہ فرمانے اس واسطے اے بھی ایک تے صبر تے او بھی ہاں جی اس ایک جڑی زانی عورت ہوندی ہے بدکارا، اے بھی ہر روز تے نویں بستر تے اٹھتے ہوندی ہے تے مشرک بھی ہر روز تے اور الہ دے دروازے تے لگا ہے. موحد انسان غیرت مند ہے، غیرت مند توحید کے اندر غیرت ہی غیرت ہے اور شرک کے اندر بے غیرتی بے غیرتی ہے. بندہ کہہ کے دروازے تے چلا جائے، رب کو چھوڑ کے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے، اس کائنات دا خالق اور مالک جڑا ہر وقت اعلان کر رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ میرے بندے میرے بارے سوال کر دیں، میرے پیغمبر جواب دو، میں انسانہ کے بہت نیڑے رہا. قریب تو میں نہ دور ہوندہ یا نیڑے ہوندہ؟ ہاں جی بولو بولو، قریب تو میں نہ دور ہے یا نیڑے ہے؟ اتنے کہیں واسطے کی ضرورت ہے. یا اللہ کتنا قریب، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں انسان کی شے رب کو بھی زیادہ دے رہی ہوں. شے رب جانتا ہے، یہ جڑی گھنڈی ہوتی اے جس کے نال انسان کی زندگی کا تعلق ہے، میں اس کو بھی زیادہ دے رہی ہوں. اتنی شے رب قریب نہیں جتنا کس طرح قریب ہے میرے اللہ. اللہ کا کوئی جسم ہے، وجود ہے،
انیار قریب ہے جویں دیوار قریب ہے یا ممبر یا اے جڑا لاؤڈ سپیکر نا اس قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار نال بہت قریب، اپنے علم اور قدرت کے۔ اسی میں مثال دے دینا بڑی آسان مثال بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہویا جویں کل پرسوں ہویا، کئی بندے فوت ہو گئے، اللہ تو پیارے ہو گئے۔ ساری دعا ہے کہ انہاں چوں جڑے لوگ ایمان دی سلامتی نال گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ کئی دفعہ ایکسیڈنٹ بڑے سخت بڑے لگتا ہے کہ کوئی بندہ بچیا نہ ہو سی، ایک اچانک ایک بندہ اس کو خراش بھی نہیں ہوتی، زخم بھی، لوگ کیا دیں موجزانہ طور پہ بچ گیا۔ پڑھتے رہتے ہو اخبار میں کیا دیں جی موجزانہ طور پہ بچ گیا، یعنی بچن کے اسباب کا کوئی نہ ہے، لیکن لگتا ہے یہ کوئی معجزہ ہو گیا۔ معجزہ ہوں میں چند دستا نحن اقرب الیہ، اللہ دن موت کا بہت نیڑے کھلوتی آئی لیکن بچاون والا اس کو بھی نیڑے آئی، بچاون والا یہ میں فیصلہ نہ کراں تا کوئی موت جے میں کرن تے آواں تا کوئی بچا نہیں سکتا۔ باویں کوئی وڈا ہوئے تے باویں چھوٹا، اپنا ہوئے یا پرایا، نبی ہوئے یا ولی۔ میں قرآن پیش کرتا، میری گل نہ ناراض نہیں ہونا، اگر ناراض ہوں گے تو قرآن نہ ناراض ہوگا۔ اللہ فرما دے گا فلما قضینا علیہ الموت، 19واں پارہ سورہ نمل غلط وقت کے ترجمہ لکھا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پیغمبر پہ موت کا فیصلہ کر دیا۔ کس کے اوپر موت کا فیصلہ ہوا؟ سلیمان پیغمبر، جان دو سلیمان کہندے بیٹے حضرت داؤد نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ بادشاہ بھی کوئی معمولی نہیں جی تو ساڑھے بادشاہ ہے، بادشاہی بھی ایسی کہ انسانہ دے اوپر بھی حکومت، جنہ دے اوپر بھی حکومت، پرندیاں دے اوپر بھی حکومت، ہوا دے اوپر بھی حکومت۔ بہت بڑے بادشاہ بیت المقدس بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر۔ اچانک اسرائیل آ گئے، آکھن لگے آؤ جی، اللہ بلا رہے ہیں چلو۔ آکھن لگے میں آمن تھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ گھر کون بنا سی جڑا اللہ کا گھر میں بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے آکھیا یہ گھر اسا نئے بنا رہے، اسا کا ایک درمیان سبب ہو، بناون والی ذات کس کی ہے؟ یہ تاسا دوسری دنیا کو دسنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کسی دی محتاج مت کیا کرنا، جنات کم کر رہے ہیں، انسان کم کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے اسرائیل نے آکھا ہے یہ لاٹھی ہے نا تو ساڑی لاٹھی چھوٹی، یہ ذرا اپنی تھوڑی دے تلے ایس جگہ دیتے لے کے کھڑے ہو جاؤ تے مشرق والے پاسے منہ کرو سامنے تے میں تو ساڑی روح قبض کراں۔ اللہ دے پیغمبر محراب وچ کھلو گئے، سامنے چہرہ ہے، اسرائیل نے روح قبض کر لئی، اللہ دے پیغمبر اپنی جگہ دے اوپر کھلوتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ مفسرین نے مختلف قول لکھے، ایک قول یہ کہ پورا سال گزر گیا اسی کیفیت کے اندر۔ اللہ نے نبی کھلوتے اکھاں کھلیاں تے مشرق والے پاسے منہ ہے، وہ جڑے جن نے جڑے کام کرے دے ودے وہ آدھے نا یار تیزی نال کام کرو۔ اللہ دے نبی پہلے تک گھاری رہندے ہوندے تے نماز ہی پڑھدے ہوندے ہیں تے روٹی بھی ہن تک بالکل ساڈے دے ویدے کھلوتے ہیں، روکا بالکل سختی نال ویدے کھلوتے ہیں، جلدی جلدی کام کرو کہ اللہ دے پیغمبر ناراض نہ ہو، کام اور تیزی نال شروع ہو گیا، پہلے نالوں زیادہ تیز۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ کوئی کام میرے دین کا کام کسی کا محتاج ہو، سمجھ آ رہی میری گل؟ کسی کا محتاج پورا سال گزر گیا۔ ہوں اللہ نے فرمایا اگر انیار کھلوتے راہ میں تو پتہ کنے لگے بھائی حالت کی ہے کیفیت کی ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پہ موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جن اور وہ مزدور جو مسجد
حضرت سلیمان کی موت کا پتہ ما دلہم، ان کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، سامنے کھڑے ہیں، سامنے موجود ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کا ایک کیلا جس کو سیوی آدھے ہو سیوی، اس نے حضرت سلیمان دی لاٹھی کے سوٹی نو تلو کھامنا شروع کر دیتا، سوٹی نو لگ گئی سیوی، اندروں سیوی لگتی گئی تا اخیر تے اس نے اندر کھوکھلا کر دیتا، یہ لے کھوکھلا ہویا، فلما خرّا، لاٹھی گری اور سلیمان بھی زمین کے اوپر گر گئے، فلما خرّا، جب سلیمان زمین کے اوپر گر گئے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جن عالم الغیب نہیں ہے، جن غیب نہیں جانتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پورا سال یہ مشکل کام نہ کرتے، معلوم ہوا کہ غیب جاننے والا کون ہے، اللہ نے حقیقت کھول دیتی، اللہ نے حقیقت واضح کر دیتی کہ عالم الغیب کون ہے، غیب جاننے والا کون ہے، آئندہ کے حالات جاننے والا کون ہے۔ لوگ بڑے کمزور عقیدے دے ہوتے ہیں، کوئی گھر دے بھی شے پھٹ گئی نا، گم ہو گئی، گئے حساب کرو آنا جی کدے گئی، جنہ کو پوچھ کے دیو آنا کدے گئی، عورتیں زیادہ ملوث ہیں اس کام دے وچ، ہونی آگے نہیں ہونی، جنہ کو پوچھ کے دیو آنا، الگ الگ نہ رکھو، موکلہ کو پوچھ کے دیو آنا، یہ موکل کے جانے کے شے کدے گئی، شے نو جانے والا کون ہے، زور نال بولو، کائنات کے اندر سب کو اعلیٰ مقام اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا، کیوں بھائی ہے یا نہیں ہے، اللہ جنے غیر دیاں گلاں دسن تے آئے تو دور دور دیاں گلاں دس دسیاں یا نہیں دسیاں، میرے نبی معراج تو واپس آئے کہ میرے نبی نے مکے دے مشرکاں نو آکھیا کہ میں بیت المقدس کے اندر گیا، انہاں کہا تو کدے بن سکتا بیت المقدس کے اندر، اگر تو بیت المقدس کے اندر گیا دس بیت المقدس کیاں کڑیاں کتنی آئیں، تے اس نے ٹف کتنے آئیں، تے اس نے دروازے کتنے آئیں، تے اس نے روشن دان دسو، میرے نبی آدھے لقد قربت قربتاً ما قربت مثلہا دستو، میں نے اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوئی، ہن میں کیا جواب دے، میں کوئی اٹھے ٹپ گنن واسطے گئے ہوئے، تساں اس مسجد دے وچ کئی دفعہ آندے ہو، تساں پتہ بھی ٹوٹیاں کتنی آنے، کیوں تساں کو ٹوٹیاں گنا نہ دے، تساں نماز پڑھا نہ دے، تو میرے نبی آدھے کہ میں بہت پریشان ہویا، میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، یا اللہ بڑا مشکل وقت آ گیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، میں تیری کنڈ نہیں لگن دیتا، سوال جتنا مشکل ہے تیرے واسطے مشکل ہے، میرے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ دسو نا کہ کڑیاں کتنی ہیں، ٹپ کتنے، اللہ نے فرمایا دساں یا بیت المقدس سامنے کر دیتا، اللہ نے بیت المقدس سامنے کر دیتا، میرے نبی ویکھ دے گئے کہ دس دے گئے، اللہ دسن تے آوے تو دور دیاں گلاں دس دے گئے، تے جلے نہ دسن تے آوے تو وقت قریب دیاں گلاں وی نہیں دس دے۔ ایک واقعہ اور بھی سن لو، حضرت عائشہ ایک سفر دے وچ میرے نبی دے نال ہیں تے ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ تے سفر بھی بڑا لمبا چوڑا تے نماز کا وقت بھی قریب بالکل نیڑے، نماز جا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا تلاش کرو، جلدی جلدی تلاش کرو، ہار نہیں مل رہا، صحابہ آپ سے اتنا تھوڑا وقت رہ گیا کہ بس نماز دا ٹائم بہت نیڑے آ گیا، تو اساں کہ یا رسول اللہ چلیے نہیں، ہار تو نہیں ملتا، حضور نے فرمایا کیوں چلیے، جدر تائیں عائشہ نہیں آکھے گی میں ایک قدم بھی اگلا نہیں لگا، عائشہ آکسی تا اگزا نقصان ورنہ نہیں، حالے یہ گلہ ہونی پہیاں اللہ نے تیمم والی آیت نازل فرمایا کہ اگر پانی نہ ہوئے تو یہ کر لیا،
تیمم کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور نے فرمایا عائشہ ہوں ہار نہیں لگتا چلیے. حضرت عائشہ نے آخیا چلیے یا رسول اللہ. یہ لے آپ نے اپنی اونٹنی اٹھائی تلے ہار پہ آئی، اونٹنی جتھے بیٹھی آئی اٹھائی ہار پہ آئی. اللہ نہیں دسن کے آئے تو قریب کی چیز بھی دسن کے آئے تا. لیکن عالم الغیب اللہ ذات ہے، یہ یاد رکھیا ہے. اللہ اپنے نبی نو غیب دیاں بڑیاں خبراں دتیاں، بے شمار کائنات کے اندر سب تو زیادہ علم اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا ہے. پوری کائنات کا علم اگر اکٹھا کیتا جائے میرے نبی دے علم دے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جتنا علم اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا ہے. لیکن عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میرے پیغمبر اعلان کرو سب غیب جاننے والا کون ہے؟ تو میں قرآن دی آیتاں دے نال ایک گل ضرور ثابت کر دیتی ہے کہ پورے قرآن دا خلاصہ اور نچوڑ اے کہ پکار کس کی کرنی چاہیے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے اور مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن والی جو کہ اللہ نے آسان و عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر اس نعمت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. شکر ہے کہ اللہ نے قرآن بھی دیتا ہے، ورنہ مولوی تو پتہ نہیں لوگوں کدے لے بن جائے اور کس طرح گمراہ کر دینا ہے. اور پھر وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں جنہ کو اللہ نے قرآن دی خدمت نہیں ہے، جنہ قرآن کا حق ادا کر دیتا ہے، قرآن بیان کرندہ حق ادا کر دیتا ہے، انہاں دا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے. ہوں وہ تھوڑے راندے پہنے. شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امین رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے بڑی قرآن کی خدمت لائی. انہوں نے نام انہوں دا خادم القرآن پہ دیا، قرآن کی خدمت کرنا. انہوں ہر موقع تے قرآن سنایا. انہوں مخالفت کی پرواہ نہیں کی، وڈیریاں دی پرواہ نہیں کی، اپنے اور غیراں دی پرواہ نہیں کی. انہوں اس علاقے کے اندر توحید کا بوٹا لایا اور توحید بیان کی اور بڑی کھڑی توحید بیان کی. کسی کو نہیں ڈرے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودا بازی نہیں ہے. میں انہوں دی ذاتی زندگی دا گواہ ہاں. اکثر ساڑے نال تشریف لے ویندے آئے، بندیال دے اندر کافی دفعہ تشریف لے آئے، سرگودا دے اندر کافی دفعہ تشریف لے آئے، قائد آباد دے اندر انہوں نے ایک مرکز بنایا. میں نے کعبے دے رب کی قسم ہے اللہ نے جتنی توحید دی غیرت انہوں نے عطا کی ہے بہت کم علماء نو نصیب ہوئی. بڑی غیرت والے انسان ہیں. توحید ہوتے اللہ دی وحدت اور یہی تا سب کو بڑا کمال ہے کہ اللہ توحید نال محبت عطا فرمائے. اس کو بڑا کمال پڑا. میں آخری گل کرن لگا کہ وقت جمعہ دا بھی ٹائم سے زیادہ ہو گیا. ایک صحابی ہیں، اس توحید کو معمولی سمجھتے ہو کہ توحید کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام نے ایک جنگ دا امیر بنا دیتا، لشکر دا. یہ تو ساڑے امیر ہیں، وہ چلے گئے، واپس آئے. میرے نبی کارگزاری سنتے ہوتے ہیں کہ حالات پیش آئے. ایک صحابہ آئے دستے ہیں این ہویا این ہویا این ہویا. ایک صحابی نے آخر یا رسول اللہ ایک گل میں بھی کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا دسو. انہوں نے آخیا کہ جڑا تساں ساڑا امیر بنایا ہی نا، امیر لشکر دا، وہ جڑے نماز پڑھایا تو جڑی سورت بھی پڑھتا ہوتا ہے نال کل اللہ ضرور پڑھتا ہوتا ہے. مثلا پہلی رکعت ایک پڑھی نا قل یا ایھا الکافرون سبق نال کے پڑھ چھوڑی. اچھا وقت پڑھی تبت یدا ابی لہب وقت کے پڑھ چھوڑی. انیا پہلیاں سورتاں اجڑیاں لمبیاں لمبیاں سورتاں اما یتساءلون پڑھی تو اخیر کے پڑھ چھوڑی. یہ تو ساڈا تا طریقہ نہیں یا رسول اللہ. یہ طریقہ بھی ساڈے وچ نہیں دیکھیا. یہ بڑا نواں نجا کام ہے جڑا سا دیکھیا. میرے نبی نے اس کو بلا لیا، فرمایا تو یہ کام کیتا؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا تے میں دیکھیا کرے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. پر تو کیوں کیتا یہ کام؟ رومن بھی لگ گیا تے آکھن لگا یا رسول اللہ میں اس صورت نال بڑا پیار ہے،
میں نے سورت نال اس واسطے میں ہر رکعت حضور نے فرمایا سورت تو ہو بھی بڑیاں اس نال کیوں پیار ہے کہ اس واسطے پیار ہے کہ اس دے وچ اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی قل هو اللہ اللہ اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ بے لم یلد ولم نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکن لہ کفوا کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے میں بڑا پیار ہے یا رسول اللہ کہ اس دے وچ اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا تے میں توحید نال بڑا پیار ہے حضور نے فرمایا اچھا اس واسطے پڑھدا ہے جیاں یا رسول اللہ اگلا جملہ سنا اور مباحد انسان بڑے خوش ہوتے ہیں سن کے میرے نبی نے فرمایا اگر تینوں اس صورت نال اس واسطے پیار ہے کہ اس دے وچ اللہ نے توحید بیان کی ہے تو میں اس ذات دی قسم ہے جس کے قبضے دے اندر میری جان ہے کل قیامت کے میدان دے اندر یہ صورت تیری اگلی نب کے تن جنت وچ نال ہے جس دے نال تو جائے اس سے دے نجات کا دار و مدار ہے اسے توحید دے اوتے کامیابی دا دار و مدار ہے اللہ سن سارے سچی توحید کی سمجھ عطا فرما دے میں ان بچے واسطے بہت دعا کروں جنہاں ایک منٹ بیٹھو میں ان بچیاں واسطے پھر دعا کروں جنہاں بچے نے ناظرہ قرآن پڑھیا اللہ نے انہوں نے قرآن پڑھن دی سعادت عطا فرمائی بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے انہوں نے والدین یہ قرآن ناظرے پڑھنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے میں جو آیت پڑھی نا خطبے کے اندر میں وہ ترجمہ نہیں کر سکیا اللہ دے نبی دی جو دعا ہے نا حضرت ابراہیم دی کہ یا اللہ میں بیت اللہ بنا دیتا ہوں کو اس کو آباد کرن والا بھی بھیج اس دعا دے لفظ کیے میں ربنا وبعث فیہم رسولا ایک رسول بھیج وہ رسول کے کرے یتلو علیہم وہ ایتنا پڑھ کے سنائے یتلو کا معنی کیا ہوتا ہے جی میں تساں اپنے بچیاں نو پڑھائے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یہ نبی دا پہلا کام ہے ایتنا پڑھ کے سنائے یہ آج جڑے علماء ہیں نا یہ بڑے عظیم لوگ ہیں یہ نبیاں والا کام کر رہے ہیں پڑھ کے سنائیں دے بچیاں نو پڑھیں دے ناظرہ پڑھیں دے وہ بچے بہت خوش نصیب ہیں جنہوں کو اللہ نے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائی میں یہ سن کے بھی بہت خوشی محسوس کی تھی کہ اتنے ناظرے جنہی کلاس چل رہی ہے اس نے بھی تقریباً 100 بچے قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں 100 بچے اتنے 100 بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اللہ کی رحمتیں اترن گیا یا نہیں ہوتی یہ اللہ دی قرآن کی رحمتاں دے نال وجہ تو اساں موجود ہیں ورنہ ساڈے کرتوت بڑے گندے ہیں اساں جو کچھ ہاں وہ اساں جانتے ہیں اللہ دا عذاب اس واسطے نہیں آندا کہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے میں باقی والدین کی خدمت اس عرض کراں گا کہ وہ بھی اپنے بچیاں کو قرآن دا حافظ بنائیں اور قرآن دا عالم بنائیں اگر کوئی بڑے حضرات جڑے قرآن نہیں پڑھے اور انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں آتا شرم نہ کریں انہوں ساڑی کوئی عمر ہے قرآن پڑھنا شرم نہیں کرنا وہ بھی کلاس داخلہ لے میں میرے نبی نے فرمایا جڑا تیز قرآن پڑھتا اس کو اللہ ایک اجر عطا کر دیں گے جڑا اٹک کے پڑھتا اللہ اس کو 2 اجر عطا کر بڑی عمر ہو گئی کیا ہو گیا کدی یہ بھی آخر نہیں ہوں بڑی عمر ہو گئی یار دکان تے یار بہنے شرم آتی ہے ہوں کاروبار کرتے ہیں شرم آتی ہے ہوں ذمہ داری کریں شرم اتنے تو ہرس اور زیادہ ود پہنتا تو وہ دین والے پاسے کری سوال کی گل ہے میرے نبی کے جڑے پہلے شاگرد ہیں نا جنہیں قرآن پڑھیا میرے نبی میں انہوں کی عمر دسنا تو حیران ہو جاؤ گے میرے نبی کا پہلا شاگرد ابو بکر ہے جنہیں اس قرآن شروع کیتا اس کی عمر 38 سال پہلا شاگرد ہے پڑھو قرآن اللہ قرآن کے قریب لے آوے اللہ قرآن کے نزدیک لے آوے اللہ سانو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے مسیح الاسلام حضرت ملک کریم مدیالی صاحب دا بڑی مشہور اللہ انہیں اپنا جمعہ چھوڑ کے میں طالب علم نے دعوت قبول کرنے والا وقت دیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کرنا قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سارے ذریعہ نجات بڑھے الحمدللہ مدرسہ سرپرست مدرسہ گھبی چل رہا باہر چل رہا اللہ دنوں نے الحمدللہ مدرسہ گھبی چل رہا باہر چل رہا مدرسہ بندی ہو رہی ہے استادہ دی بڑی محنت ہے والد صاحب زندگی کے اندر ممبر میرا دے گئے الحمدللہ اس مسجد اندر استاد پورے شہر اندر
جڑا مشن ارشاد التوحید دا درس قرآن دے رہے ہیں، درس قرآن اس سلسلے اندر تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دھولا ہوگا، شب اسراء معراج کی رات، شب اسراء جبریل جگانے کے لیے، جبریل بھی کس سو جان میں لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ جب وہ گش اٹھی ہوگی فلک پہ آسمان بھی کس مرض میں ترپا ہوگا۔ ماشاءاللہ میں ملتمس ہوں حضرت شیخ التفسیر الحدیث حضرت مولانا عبد الکریم مدیاری صاحب ماشاءاللہ پہلے بچے کا نام ہے جی محمد عمر فاروق والد حاکم محمد حاکم، وہ آگے ابو بکر محمد ابو بکر والد تشریف لے آؤ، تشریف لے آؤ، محمد ابو بکر والد محمد حاکم ہے دستار ہے، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے؟ محمد ابو بکر۔ لو جی دوسرے بچے کا نام جی الہی بخش محمد الہی بخش۔ ماشاءاللہ تیسرے بچے کا محمد سلیمان بن محمد عثمان، اس نے ماشاءاللہ کے ناظر ختم کیتے قرآن پاک اللہ تعالیٰ عمر اکبر ماشاءاللہ آخری بچے قرآن کی پہلے میں دے لاؤ جی لاؤ، ابو بکر محمد ابو بکر۔ لاؤ جی ماشاءاللہ جس بچے واسطے سارا پروگرام کیتا گیا ہے اور انہاں پٹھان برادری کی ساری دعوت اور چاولوں کا بھی انہاں پورا انتظام کیتا ہے۔ میں آخری بچے نو ماشاءاللہ دعوت دیون لگا، یہ کافی دوسرے محلے چوں بلکہ تیسرے محلے چوں کے پڑھن آندے نے، اور ماشاءاللہ بڑے شوق نال عطا محمد اور شاہ محمد پٹھان برادری نے تعلق ہے اور بڑے خلوص نال سارے ساتھیوں واسطے دعوت کا انتظام بھی کیتا ہے، تو لہذا جمعے کی نماز کے بعد ضرور ساتھی اس دعوت میں کھا کے وجن تاکہ انہاں دی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور جڑا ساتھیوں بھائی چاولوں دے انتظام میں رش تھوڑے سامنے کافی چاول ڈھگ سارے مکدے نہیں انشاءاللہ، بڑا انتظام ہویا، سارے ساتھی کھا کے بھی آئے، انہیں خدمت کیتی اکرام کیتا ساڑا پٹھانا وہ پکا کے گھنائیں، کوئی ساتھی مسجد دی اندر شور شرابہ نہ پائے، گزارش ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے. ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے. جہاں میں علم کی پرکیف خوشبو ان کے دم سے ہے صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے خدائے برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے. چمن والوں گواہ رہنا چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے خدا کی سرزمین پر غیر کے قانون کو سہ کر
دعوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، امن کا پیغام یہ 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 دینی مدارس نے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے اوراق دیوانوں، جنا کی کیوں حمایت کی میرے دینی مدارس نے، فقط اسلام کی خاطر زمین ہند کو چھوڑا، امیدیں نو میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، امن کا پیغام یہ 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 دینی مدارس نے۔ شریعت کے تصور میں چلے تھے کارواں لے کر، سرے منزل پہ حیرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، امن کا پیغام یہ 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 دینی مدارس نے۔ لٹیروں نے سدا لوٹا ہمارے دیس کو، لیکن فقط بے لوٹ خدمت کی میرے دینی مدارس نے، تعصب قومیت کے تذکروں کے درمیان ہدہد بیاں آقا کی سیرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس